أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے خطبے میں آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے کچھ اقتباسات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیش کیے تھے. اس بارے میں آپ کے کچھ مزید ارشادات ہیں، پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا شبہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اس کارواں کے امیر تھے جس نے اللہ کی خاطر بلند چوٹیاں سر کیں، اور انہوں نے متمدن اور بادیہ نشینوں کو حق کی دعوت دی، یہاں تک کہ ان کی یہ دعوت دور دراز ممالک تک پھیل گئی، اور ان دونوں کی خلافت میں بکثرت ثمرات اسلام ودیت کیے گئے اور کئی طرح کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ کامل خوشبو سے معطر کی گئی. اور اسلام حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مختلف اقسام کے فتنوں کی آگ سے علم رسیدہ تھا، اور قریب تھا کہ کھلی کھلی غارت گریاں اس کی جماعت پر حملہ آور ہوں اور اس کے لوٹ لینے پر فتح کے نعرے لگائیں. بس عین اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے صدق کی وجہ سے رب جلیل اسلام کی مدد کو آ پہنچا اور گہرے کنویں سے اس کا متاع عزیز نکالا. چنانچہ اسلام بدحالی کے انتہائی مقام سے بہتر حالت کی طرف لوٹ آیا. بس انصاف ہم پر یہ لازم ٹھہراتا ہے کہ ہم اس مددگار کا شکریہ ادا کریں اور دشمنوں کی پرواہ نہ کریں. پس تو اس شخص سے بے رخی نہ کر جس نے تیرے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور تیرے دین و در کی حفاظت کی اور اللہ کی خاطر تیری بہتری چاہی اور تجھ سے بدلہ نہ چاہا. تو پھر بڑے تعجب کا مقام ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بزرگی سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ آفتاب کی طرح درخشندہ ہیں، اور بلا شبہ ہر مومن آپ کے لگائے ہوئے درخت کے پھل کھاتا اور آپ کے پڑھائے ہوئے علوم سے فیض یاب ہو رہا ہے. آپ نے ہمارے دین کے لیے فرقان اور ہماری دنیا کے لیے امن و امان عطا فرمایا، اور جس نے اس سے انکار کیا تو اس نے جھوٹ بولا اور ہلاکت اور شیطان سے جا ملا. فرماتے ہیں، اور جن لوگوں پر آپ کا مقام و مرتبہ مشتبہ رہا، ایسے لوگ عمداً خطا کار ہیں، اور انہوں نے کثیر پانی کو قلیل جانا. پس وہ غصے سے اٹھے اور ایسے شخص کی تحقیر کی جو اول درجے کا مکرم و محترم تھا. فرمایا، اور حضرت صدیق کی ذات گرامی رجاء و خوف، خشیت و شوق اور انس و محبت کی جامع تھی، اور آپ کا جوہر فطرت صدق و صفا میں اتم و اکمل تھا، اور حضرت کبریا کی طرح
کی طرف بکمال منقطع تھا، اور نفس اور اس کی لذات سے خالی، اور ہوا و ہوس اور اس کے جذبات سے کلیتاً دور تھا، اور آپ حد درجے کے متبدل تھے، اور آپ سے اصلاح ہی صادر ہوئی، اور آپ سے مومنوں کے لیے فلاح و بہبود ہی ظاہر ہوئی، اور آپ ایذا اور دکھ دینے کی تہمت سے پاک تھے۔ اس لیے تو داخلی تنازعات کی طرف نہ دیکھ، بلکہ انہیں بھلائی کی طرف معمول کر۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ وہ شخص جس نے اپنے رب کے احکامات اور خوشنودی سے اپنی توجہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرف نہیں پھیری تاکہ وہ انہیں مالدار بنائیں یا انہیں اپنے مال میں سے بنائیں، اور جس نے دنیا سے صرف اسی قدر حصہ لیا جتنا اس کی ضرورتوں کے لیے کافی تھا، تو پھر تو کیسے خیال کر سکتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم روا رکھا ہوگا؟ پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ صدیق اکبر پر رحمت نازل فرمائے کہ آپ نے اسلام کو زندہ کیا اور زندیقوں کو قتل کیا، اور قیامت تک کے لیے اپنی نیکیوں کا فیضان جاری کر دیا۔ آپ بہت گریہ کرنے والے اور متبتل اللہ تھے، اور تضرع، دعا اور اللہ کے حضور گرے رہنا، اس کے در پر گریہ و عاجزی سے جھکے رہنا، اور اس کے آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا آپ کی عادت میں سے تھا۔ آپ بحالت سجدہ دعا میں پورا زور لگاتے اور تلاوت کے وقت روتے تھے۔ آپ بلا شبہ اسلام اور مرسلین کے فخر ہیں۔ آپ کا جوہر فطرت خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر فطرت کے قریب تر تھا۔ آپ نبوت کی خوشبوؤں کو قبول کرنے کے لیے مستعد لوگوں میں سے اول تھے۔ حاشر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی مانند جو حشر روحانی ظاہر ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دیکھنے والوں میں سے سر فہرست تھے، اور ان لوگوں میں سے پہلے تھے جنہوں نے میل سے اٹی چادروں کو پاک اور صاف پوشاکوں سے تبدیل کر دیا، اور انبیاء کے اکثر خصائل میں انبیاء کے مشابہ تھے۔ ہم قرآن کریم میں آپ کے ذکر کے سوا کسی اور صحابی کا ذکر بجز ظن و گمان کرنے والوں کے ظن کے قطعی اور یقینی طور پر موجود نہیں پاتے، اور ظن وہ چیز ہے جو حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ حق کے متلاشیوں کو سیراب کر سکتا ہے۔ اور جس نے آپ سے دشمنی کی تو ایسے شخص اور حق کے درمیان ایک ایسا بند دروازہ حائل ہے جو کچھ بھی صدیقوں کے سردار کی طرف رجوع کیے بغیر نہ کھلے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، صدیق کی تخلیق مبدأ فیضان کی طرف متوجہ ہونے اور رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے کی صورت میں ہوئی۔ آپ صفات نبوت کے ظہور کے تمام انسانوں سے زیادہ حقدار تھے، اور حضرت خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بننے کے لیے اولیٰ تھے، اور آپ مطبوع صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال اتحاد اور موافقت تامہ استوار کرنے کے اہل تھے۔ نیز یہ کہ وہ جملہ اخلاق، صفات و عادات اپنانے اور انفسی اور آفاقی تعلقات چھوڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کامل مظہر تھے کہ تلواروں اور نیزوں کے زور سے بھی ان کے درمیان قطع تعلق واقع نہ ہو سکے، اور آپ اس حالت پر ہمیشہ قائم رہے، اور مصائب اور ڈرانے والے حالات نیز لعنت ملامت میں سے کچھ بھی آپ کو بے قرار نہ کر سکے۔ آپ کی روح کے جوہر میں صدق و صفا، ثابت قدمی اور تقوی شعاری داخل تھی۔ خواہ سارا جہان مرتد ہو جائے، آپ ان کی پرواہ نہ کرتے اور نہ پیچھے ہٹتے، بلکہ ہر آن اپنا قدم آگے ہی بڑھاتے گئے، اور اسی وجہ سے اللہ نے نبیوں کے فوراً بعد صدیقوں کے ذکر کو رکھا اور فرمایا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور اس آیت میں
صدیق اکبر اور آپ کی دوسروں پر فضیلت کے اشارے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے آپ کے سوا کسی صحابی کا نام صدیق نہیں رکھا تاکہ وہ آپ کے مقام اور عظمت شان کو ظاہر کرے، لہذا غور و فکر کرنے والوں کی طرح غور کر اس آیت میں سالکوں کے لیے کمال کے مراتب اور ان کی اہلیت رکھنے والوں کی جانب بہت بڑا اشارہ ہے۔ اور جب ہم نے اس آیت پر غور کیا اور سوچ کو انتہا تک پہنچایا تو یہ منکشف ہوا کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمالات پر سب سے بڑی گواہ ہے، اور اس میں ایک گہرا راز ہے جو اس شخص پر منکشف ہوتا ہے جو تحقیق پر مائل ہوتا ہے۔ پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق کا لقب عطا کیا گیا، اور فرقان حمید نے صدیقوں کو انبیاء کے ساتھ ملایا ہے، جیسا کہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں، اور ہم صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی اس لقب اور خطاب کا اطلاق نہیں پاتے۔ اس طرح صدیق امین کی فضیلت ثابت ہو گئی، کیونکہ نبیوں کے بعد آپ کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تو آپ کی ازواج اور دیگر اہل بیت عباس اور علی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کرنے کے بعد فرمایا، ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دو، کیونکہ میں تمام صحابہ میں احسان میں کسی کو بھی ابو بکر سے زیادہ افضل نہیں جانتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابن خلدون نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ کو بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ نے جو موت آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر کی تھی اس کا مزہ آپ نے چکھ لیا، لیکن اب اس کے بعد کبھی آپ پر موت نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لطیف احسانات میں سے جو اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال قرب کی جو خصوصیت آپ کو حاصل تھی، جیسا کہ ابن خلدون نے بیان کیا ہے، وہ یہ تھی کہ ابو بکر اسی چارپائی پر اٹھائے گئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا تھا، اور آپ کی قبر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح ہموار بنایا گیا، اور صحابہ نے آپ کی لحد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کے بالکل قریب بنایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے متوازی رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری کلمہ ادا فرمایا وہ یہ تھا کہ اے اللہ، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر ایک نادر روزگار باخدا انسان تھے جنہوں نے اندھیروں کے بعد اسلام کے چہرے کو تابانی بخشی، اور آپ کی پوری کوشش یہی رہی کہ جس نے اسلام کو ترک کیا آپ نے اس سے مقابلہ کیا، اور جس نے حق سے انکار کیا آپ نے اس سے جنگ کی، اور جو اسلام کے گھر میں داخل ہو گیا تو اس سے نرمی اور شفقت کا سلوک کیا۔ آپ نے اشاعت اسلام کے لیے سختیاں برداشت کیں، آپ نے مخلوق کو نایاب موتی عطا کیے، اور اپنے عزم مبارک سے بادیہ نشینوں کو معاشرت سکھائی، اور ان شتر بے مہاروں کو کھانے پینے، نشست و برخاست کے آداب اور نیکی کے راستوں کی تلاش اور جنگوں میں بہادری اور جوش کے ادب سکھائے، اور آپ نے ہر طرف مایوسی دیکھ کر بھی کسی سے جنگ کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ آپ ہر مد مقابل سے نبرد آزما ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہر بزدل اور بیمار شخص کی طرح آپ کو خیالات نے بہکایا نہیں۔ ہر فساد اور مصیبت کے موقع پر ثابت ہو گیا کہ آپ کوہ رضوا، یہ مدینہ کا ایک پہاڑ ہے، سے زیادہ راسخ اور مضبوط ہیں۔ آپ نے ہر اس شخص کو جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا
ہلاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر تمام تعلقات کو پرے پھینک دیا۔ آپ کی تمام خوشیاں لائے کلمہ اسلام اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھی، پس اپنے دین کی حفاظت کرنے والے حضرت ابوبکر کا دامن تھام لے اور فضول گوئی سے چھوڑ دے۔ فرمایا کہ اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے شخص کی طرح یا آباء و اجداد کے خیالات کی تقلید کرنے والے کی طرح نہیں کہا، بلکہ جب سے میرے قدم نے چلنا اور میرے قلم نے لکھنا شروع کیا، مجھے یہی محبوب رہا کہ میں تحقیق کو اپنا مسلک اور غور و فکر کو اپنا مقصود بناؤں۔ میں نے پوری تحقیق کی ہے۔ فرمایا کہ چنانچہ میں ہر خبر کی چھان بین کرتا اور ہر ماہر علم سے پوچھتا، پس میں نے صدیق اکبر کو واقعی صدیق پایا، اور تحقیق کی روح سے یہ امر مجھ پر منکشف ہوا جب میں نے آپ کو تمام اماموں کا امام اور دین اور امت کا چراغ پایا۔ تب میں نے آپ کی رکاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور آپ کی امان میں پناہ لی، اور صالحین سے محبت کر کے اپنے رب کی رحمت حاصل کرنی چاہیے۔ پس اس خدائے رحیم نے مجھ پر رحم فرمایا، پناہ دی، میری تائید فرمائی اور میری تربیت کی، اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنایا، اور اپنی رحمت خاص سے اس نے مجھے اس صدی کا مجدد اور مسیح موعود بنایا، اور مجھے ملہمین میں سے بنایا، مجھ سے غم کو دور کیا، اور مجھے وہ کچھ عطا کیا جو دنیا جہان میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور یہ سب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی اور ان مقربین کی محبت کے طفیل حاصل ہوا۔ اے اللہ، تو اپنے افضل الرسول اور اپنے خاتم الانبیاء اور دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج۔ بخدا حضرت ابوبکر حرمین میں بھی اور دونوں قبروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اس سے میری مراد ایک تو غار کی قبر ہے جس میں آپ بحالت اضطرار وفات یافتہ شخص کی طرح پناہ گزین ہوئے، اور پھر دوسری وہ قبر جو مدینہ میں خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس لیے صدیق اکبر کے مقام کو سمجھ اگر تو گہری سمجھ کا مالک ہے۔ اللہ نے آپ کی اور آپ کی خلافت کی قرآن میں توصیف فرمائی اور بہترین بیان سے آپ کی ستائش کی ہے۔ فرمایا بلا شبہ آپ اللہ کے مقبول اور پسندیدہ ہیں، اور آپ کی قدر و منزلت کی تحقیر کسی سر پھرے شخص کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی خلافت کے ذریعے اسلام سے تمام خطرات دور ہو گئے۔ فرماتے ہیں اور آپ کی رافت سے مسلمانوں کی خوش بختی پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اگر خیر الانام کا صدیق اکبر نہ ہوتا تو قریب تھا کہ اسلام کا ستون منہدم ہو جاتا۔ آپ نے اسلام کو ایک ناتواں اور بے کس اور نحیف و نزار معاف شخص کی طرح پایا، تو آپ ماہروں کی طرح اس کی رونق و شادابی کو دوبارہ واپس لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ایک لٹے ہوئے شخص کی طرح اپنے گمشدہ چیز کی تلاش میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اسلام اپنے متناسب قد سے، اپنے ملائم رخسار، اپنی شادابی جمال اور اپنے صاف پانی کی مٹھاس کی طرف لوٹ آیا، اور یہ سب کچھ اس بندہ امین کے اخلاص کی وجہ سے ہوا۔ آپ نے نفس کو مٹی میں ملایا اور حالت کو بدلا، اور رحمان خدا کی خوشنودی کے سوا کسی صلے کے طالب نہ ہوئے، اور اسی حالت میں شب و روز آپ پر آئے۔ آپ بسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالنے والے، آفتوں کو دور کرنے والے، اور صحرا کے میٹھے پھل والے درختوں کو بچانے والے تھے۔ خالص نصرت الہی آپ کے حصے میں آئی، اور یہ اللہ کے فضل و رحم کی وجہ سے تھا۔ اور اب ہم خدائے واحد پر توکل کرتے ہوئے کسی قدر شواہد کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کیوں کر آپ نے تند و تیز آندھیوں والے فتنوں اور جھلسانے والے شعلوں کے مصائب کو ختم کیا، اور کس طرح آپ نے جنگ میں بڑے بڑے ماہر نیزہ بازوں اور شمشیر زنوں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح آپ کی باطنی کیفیت آپ کے کارناموں سے ظاہر ہو گئی، اور آپ کے اعمال نے آپ کے اوصاف حمیدہ کی حقیقت پر گواہی دی۔ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا کرے، اور متقین کے آئمہ میں آپ کا حشر ہو، اور اللہ اپنے ان محبوبوں کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ اے نعمتوں اور عنایت کے مالک خدا، میری دعا قبول فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے پر غور کرو کہ جب دشمن قریش ہر طرف سے شرارت پر تلے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا، وہ زمانہ بڑا ابتلا کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جو حق کے رفاقت ادا کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ طاقت اور قوت بجز صدق اور ایمان کے ہرگز نہیں آ سکتی۔ آج جس قدر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو اپنی اپنی جگہ سوچو کہ اگر اس قسم کا کوئی ابتلا ہم پر آ جائے تو کتنے ہیں جو ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ مثلاً گورنمنٹ کی طرف سے ہی تفتیش شروع ہو جائے کہ کس شخص نے کس شخص کی بیعت کی ہے، تو کتنے ہوں گے جو دلیری کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہم مباین میں داخل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بات سن کر بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں گے اور ان کو فوراً اپنی جائیدادوں اور رشتہ داروں کا خیال آ جائے گا کہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشکلات کے وقت ہی ساتھ دینا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان عملی طور پر ایمان کو اپنے اندر داخل نہ کرے، محض قول سے کچھ نہیں بنتا، اور بہانہ سازی اس وقت تک دور ہی نہیں ہوتی۔ عملی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو اس وقت ثابت قدم نکلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح کے حواری اس آخری گھڑی میں جو ان کی مصیبت کی گھڑی تھی، انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور بعض نے تو منہ کے سامنے ہی آپ پر لعنت کر دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں غرض حضرت ابوبکر صدیق کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی، مگر اصل مقصد اور اصل رائے آپ کے قتل پر تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھایا جو عبدالآباد تک کے لیے نمونہ رہے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دیکھو، اگر وائسرائے ہند کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کر لے تو اس کی رائے صائب اور بہتر ہوگی، یا ایک چوکیدار کی۔ اس وائسرائے اگر انتخاب کرے تو اس کی رائے صائب ہوگی یا ایک عام چوکیدار کی؟ فرماتے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ وائسرائے کا انتخاب بہرحال موزوں اور مناسب ہوگا، کیونکہ جس حال میں کہ اس سلطنت کی طرف سے نائب السلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری، فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے، تبھی تو زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر اس کی صائب تدبیری اور معاملہ فہمی کو پس پوش ڈال کر ایک چوکیدار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب امر ہے۔ یہی حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس 70-80 صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت علی بھی تھے، مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی انتخاب کیا۔ اس میں کیا سر ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزوں حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ ابوبکر اس ساعت عسر میں آپ کے ساتھ ہوئے، یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ فرماتے ہیں غرض حضرت ابوبکر نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو غار ثور کہتے ہیں اب جا چھپے۔ شریر کفار جو آپ کو اظہار رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے، تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل ہی سر پر آ پہنچے ہیں، اور اگر کسی نے ذرا بھی نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کچھ غم نہ کھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر غور کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ معنا میں آپ دونوں شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے پر حضرت ابوبکر صدیق کو رکھا ہے۔ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پر آنسو رکھا، دوسرے پر حضرت صدیق کو رکھا۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہے اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو،
کیونکہ نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کس طرح ہوگا؟ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن آپ کے کمال شان کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، آپ نے زبان ہی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں، اشارے سے کام نہیں چلتا۔ باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم اور مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے، خدا تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ ہی کافی ہے۔ ابو بکر صدیق کی شجاعت کے لیے ایک دوسرا گواہ اس واقعہ کے سوا اور بھی ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر تلوار کھینچ کر نکلے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمایا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر نبی کو گزرے ہیں سب نے وفات پائی۔ اس پر وہ جوش فروغ ہوا۔ اس کے بعد بادیہ نشین عراب مرتد ہو گئے۔ ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا۔ ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا۔ میرے باپ پر ایسے ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑوں پر آتے تو وہ بھی نابود ہو جاتے۔ اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں۔ یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی ہے اور صدیق ہی نے ہی دکھائی۔ ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرے کو سنبھال سکتا۔ تمام صحابہ اس وقت موجود تھے۔ کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے، وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے، اس آگ میں کون پڑے۔ حضرت عمر نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی۔ یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنہ کو فروغ کیا اور ان موذیوں کو ہلاک کیا۔ مسلمہ کے ساتھ 1,00,000 آدمی تھا اور اس کے مسائل اباحت کے مسائل تھے، لیکن اس کی اباحتی باتوں کو دیکھ کر اس کے مذہب میں اور لوگ اس کی اباحتی باتوں کو دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی معیت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا۔ پھر آپ جگہ فرماتے ہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم صدیق اکبر وہ مرد خدا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختصاص کے کئی لباس عطا کیے گئے، بہت ساری خصوصیتیں عطا کی گئیں، اور اللہ نے ان کے لیے یہ گواہی دی کہ وہ خاص برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور اپنی ذات کی معیت کو آپ کی طرف منسوب کیا اور آپ کی تعریف و توصیف کی اور آپ کی قدردانی کی، اور یہ اشارہ فرمایا کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہ ہوئی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر عزیز و اقارب کی جدائی پر آپ راضی ہو گئے۔ آپ نے اپنے آقا کو مقدم رکھا اور ان کی طرف دوڑے چلے آئے۔ پھر بکمال رغبت آپ نے اپنے تئیں موت کے منہ میں ڈال دیا اور ہر نفسانی خواہش کو اپنی راہ سے ہٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رفاقت کے لیے بلایا تو موافقت میں لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب قوم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا تو بزرگ و برتر اللہ عز و جل کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہجرت کروں
اور تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے اور ہم اکٹھے اس بستی سے نکلیں گے۔ بس اس پر حضرت صدیق نے الحمدللہ پڑھا کہ ایسے مشکل وقت میں اللہ نے انہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بننے کی سعادت بخشی۔ وہ پہلے ہی سے نبی مظلوم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے منتظر تھے، یہاں تک کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو آپ نے پوری سنجیدگی اور عواقب سے لاپرواہ ہو کر ہم و غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور قاتلوں کے قتل کے منصوبے سے خوفزدہ نہ ہوئے۔ بس آپ کی فضیلت حکم صریح اور نص محکم سے ثابت ہے، اور آپ کی بزرگی دلیل قطعی سے واضح ہے، اور آپ کی صداقت روز روشن کی طرح درخشاں ہے۔ آپ نے آخرت کی نعمتوں کو پسند فرمایا اور دنیا کی ناز و نعمت کو ترک کر دیا۔ دوسروں میں سے کوئی بھی آپ کے ان فضائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ پوچھو کہ اللہ نے سلسلہ خلافت کے آغاز کے لیے آپ کو کیوں مقدم فرمایا ہے اور اس میں رب رؤوف کی کیا حکمت تھی، تو جاننا چاہیے کہ اللہ نے یہ دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و ارضا ایک غیر مسلم قوم میں سے بکمال قلب سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور ایسے وقت میں ایمان لائے ہیں جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک و تنہا تھے اور فساد بہت شدید تھا۔ بس حضرت صدیق اکبر نے اس ایمان لانے کے بعد طرح طرح کی ذلت اور رسوائی دیکھی، اور قوم، خاندان، قبیلے، دوستوں اور بھائی بندوں کی لان تان دیکھی۔ رحمان خدا کی راہ میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں اور آپ کو اسی طرح وطن سے نکال دیا گیا جس طرح جن و انس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا۔ آپ نے دشمنوں کی طرف سے بہت تکلیفیں اور اپنے پیارے دوستوں کی طرف سے لعنت ملامت مشاہدہ کی۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا۔ آپ معزز اور ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، پلنے کے باوجود معمولی لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ راہ خدا میں وطن سے نکالے گئے، آپ اللہ کی راہ میں ستائے گئے۔ آپ نے راہ خدا میں اپنے اموال سے جہاد کیا، اور دولت و ثروت کے رکھنے کے بعد آپ فقیروں اور مسکینوں کی طرح ہو گئے۔ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ پر گزرے ہوئے ایام کی آپ کو جزا فرمائے، اور جو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اس سے بہتر بدلہ دے، اور اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے جن مصائب سے آپ دوچار ہوئے ان کا صلہ آپ پر ظاہر فرمائے، اور اللہ محسنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لہذا آپ کے رب نے آپ کو خلیفہ بنا دیا، اور آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور آپ کی دلجوئی فرمائی، اور اپنے فضل و رحم سے عزت بخشی، اور آپ کو امیر المومنین بنا دیا۔ پھر حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے آدم ثانی ہیں، اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اسلام کے آدم ثانی ہیں۔ اس زمانے میں بھی مسلمان نے اباہتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات پیدا ہوئی ہوں گی۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اس کے ایمان میں نہ ہوتا تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا۔ لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سایہ تھا، یعنی آپ کے جس طرح آپ کا سایہ تھا اسی طرح وہ تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نور یقین سے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اس زمانے کے حالات پڑھ لو اور پھر جو اسلام کی خدمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اس کا اندازہ کر لو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اسلام کے لیے عدم ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا، اپنی قوت ایمانی سے کل باغیوں کو سزا دی اور امن کو قائم کر دیا، اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں سچے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا۔ یہ پیش گوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ بس یہ صدیق کی تعریف ہے، اس میں صدق اس مرتبہ اور کمال کا ہونا چاہیے، نظائر سے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہزاروں آدمی مرتد ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تکمیل اشاعت ہو چکی تھی۔ یہاں تک اس ارتداد کی نوبت پہنچی کہ صرف 2 مسجدیں رہ گئیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی، باقی کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے ذریعے دوبارہ اسلام کو قائم کیا اور وہ عدم ثانی ہوئے۔ میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا احسان اس امت پر حضرت ابوبکر کا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں 4 جھوٹے پیغمبر ہو گئے۔ مسلمہ کے ساتھ 1 لاکھ آدمی ہو گئے تھے اور ان کا نبی ان کے درمیان سے اٹھ گیا تھا، مگر ایسے مشکلات پر بھی اسلام اپنے مرکز پر قائم ہو گیا۔ حضرت عمر کو تو بات بنی بنائی ملی تھی، پھر وہ اس کو پھیلاتے گئے یہاں تک کہ نواح عرب سے اسلام نکل کر شام اور روم تک جا پہنچا اور یہ ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر والی مصیبت کسی نے نہیں دیکھی، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے اور نہ حضرت علی نے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذلیل ہو وہی انجام کار عزت و جلال کا تخت نشین ہوگا۔ ایک ابو بکر ہی کو دیکھو جس نے سب سے پہلے ذلت قبول کی اور سب سے پہلے تخت نشین ہوا۔ فرمایا کیا دنیا میں ایسی کم مثالیں اور نظیریں ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے، ان کے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت ذرہ ذرہ زمین پہ ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں برباد کیا اور سب سے زیادہ دیا گیا، چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر ہی ہوا۔ فرمایا بہت کا یہ بھی خیال ہوگا کہ کیا ہم انقطاع اللہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں، مگر یہ ان کو دھوکہ ہے، کوئی تباہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر کو دیکھ لو، اس نے سب کچھ چھوڑا، پھر وہ سب سے اول تخت پر بیٹھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جہاں تک تم پر اس دلیل کی وضاحت کے لیے تفصیل کا تعلق ہے تو اے اہل دانش و فضیلت جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں سے ان آیات میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل اور رحم سے ان میں سے بعض مومنوں کو ضرور خلیفہ بنائے گا۔ آیت استخلاف کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ان کے خوف کو ضرور امن کی حالت میں بدل دے گا۔ اس امر کا عتم اور اکمل طور پر مصداق ہم حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو ہی پاتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اہل تحقیق سے یہ امر مخفی نہیں کہ آپ کی خلافت کا وقت خوف اور مصائب کا وقت تھا، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے۔ فرماتے ہیں بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں دراز ہو گئیں، اور افتراء پردازوں کے گروہ نے دعوی نبوت کر دیا، اور اکثر بادیہ نشین ان کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ 1 لاکھ کے قریب جاہل اور بد کردار آدمی مل گئے، اور فتنے بھڑک اٹھے اور مصائب بڑھ گئے، اور آفات نے دور و نزدیک کا احاطہ کر لیا، اور مومنوں پر ایک شدید زلزلہ طاری ہو گیا۔ اس وقت تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور حواس باختہ کرنے والے حالات نمودار ہو گئے، اور مومن ایسے لاچار تھے کہ گویا ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہکائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے ہوں۔ کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، اور گاہے ان فتنوں کے باعث جو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے، روتے، امن کا شائبہ تک نہ تھا۔ فتنہ پرداز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح چھا گئے تھے۔ مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی، اور دل دہشت اور بے چینی سے لبریز تھے۔
ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت اور حضرت خاتم النبیین کے خلیفہ بنائے گئے۔ منافقوں، کافروں اور مرتدوں کے جن رویوں اور طور طریقوں کا آپ نے مشاہدہ کیا، ان سے آپ ہم و غم میں ڈوب گئے۔ آپ اس طرح روتے جیسے دامن کی جھڑی لگی ہو، اور آپ کے آنسو چشمہ رواں کی طرح بہنے لگتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خیر کی دعا مانگتے، یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے، فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے، اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا، اور اللہ نے مومنوں کو آفت سے بچا لیا، اور ان کی خوف کی حالت کو امن بدل دیا، اور ان کے لیے ان کے دین کو تمکنت بخشی، اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا، اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے، اور اپنا وعدہ پورا کیا، اور اپنے بندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصرت فرمائی، اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کفار کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ پسپا ہو گئے، اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی، اور یہی خدائے قہار کا وعدہ تھا، اور وہ سب صادقوں سے بڑھ کر صادق ہے۔ بس غور کرو کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا۔ فرماتے ہیں غور کرو کہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ اسلام مصائب کی وجہ سے آگ سے جلے ہوئے شخص کی طرح نازک حالت میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس کی طاقت لوٹا دی، اور اس گہرے کنویں سے نکالا، اور جھوٹے مدعیان نبوت دردناک عذاب سے مارے گئے، اور مرتد چوپاؤں کی طرح ہلاک کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں مومنوں کو اس خوف سے جس میں وہ مردوں کی طرح تھے امن عطا فرمایا۔ اس تکلیف کے رفع ہونے کے بعد مومن خوش ہوتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو مبارکباد دیتے تھے اور مرحبا کہتے تھے، ان سے ملتے تھے، وہ آپ کو ایک مبارک وجود اور نبیوں کی طرح تائید یافتہ سمجھتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے صدق اور گہرے یقین کی وجہ سے تھا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی کیا حالت تھی، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نبی تو نہ تھے، مگر آپ میں رسولوں کے قوا موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صدق کی وجہ سے ہی چمن اسلام اپنی پوری رعنائیوں کی طرف لوٹ آیا، اور تیروں کے صدمات کے بعد بارونق اور شاداب ہو گیا، اور اس کے قسم قسم کے خوشنما پھول کھلے، اور اس کی شاخیں گرد و غبار سے صاف ہو گئیں، جبکہ اس سے پہلے اس کی حالت ایسے مردے کی سی ہو گئی تھی جس پر رویا جا چکا ہو، اور اس کی حالت قحط زدہ کی سی تھی اور مصیبت کے شکار کی سی، اور ذبح کیے گئے ایسے جانور کی سی جس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو گئی تھی، اور اس کی حالت قسم قسم کی مشقتوں کے مارے ہوئے اور شدید تپش والی دوپہر کے جلائے ہوئے کی طرح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ان تمام مصائب سے نجات بخشی، اور ان ساری آفات سے اسے رہائی دلائی، اور عجیب در عجیب تائیدات سے اس کی مدد فرمائی، یہاں تک کہ اسلام اپنی شکستگی اور خاک آلودگی کے بعد بادشاہوں کا امام اور گردنوں یعنی عوام الناس کا مالک بن گیا۔ پس منافقوں کی زبان گنگ ہو گئی اور مومنوں کے چہرے چمک اٹھے، ہر شخص نے اپنے رب کی تعریف اور صدیق اکبر کا شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو ایک ایسی دیوار کی طرح پایا جو اشرار کے شر کے باعث گرا ہی جاتی تھی، تب اللہ نے آپ کے ہاتھ سے ایک ایسے مضبوط قلعے کی طرح بنا دیا جس کی دیواریں لوہے کی ہوں، اور جس میں غلاموں کی طرح فرمانبردار فوج ہو۔ بس غور کر، کیا تو اس میں کوئی شک پاتا ہے، یا پھر اس کی مثال تو دوسرے گروہوں میں سے پیش کر سکتے ہو؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ معرفت تامہ رکھنے والے، عارف باللہ، بڑے حلیم الطبع اور نہایت مہربان فطرت کے مالک تھے، اور انکسار اور مسکینی کی وجہ میں زندگی بسر کرتے تھے، بہت ہی عفو و درگزر کرنے والے اور مجسم شفقت و رحمت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی پیشانی کے نور سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا،
اور آپ کی روح خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پیوست تھی، اور جس نور نے آپ کے آقا و مقتدا محبوب خدا کو ڈھانپا تھا اسی نور نے آپ کو بھی ڈھانپا ہوا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لطیف سائے اور آپ کے عظیم فیوز کے نیچے چھپے ہوئے تھے، اور فہم قرآن اور سید الرسل فخر بنی نوع انسان کی محبت میں آپ تمام لوگوں سے ممتاز تھے، اور جب آپ پر اخروی حیات اور الہی اسرار منکشف ہوئے تو آپ نے تمام دنیاوی تعلقات توڑ دیے اور جسمانی وابستگیوں کو پرے پھینک دیا، اور آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے، اور واحد مطلوب ہستی کی خاطر ہر مراد کو ترک کر دیا، اور تمام جسمانی قدورتوں سے آپ کا نفس پاک ہو گیا، اور سچے یگانہ کے رنگ میں رنگین ہو گیا، اور رب العالمین کی رضا میں گم ہو گیا، اور جب سچی الہی محبت آپ کے تمام رگ و پے اور دل کی انتہائی گہرائیوں میں اور وجود کے ہر ذرے میں جانگزین ہو گئی، اور آپ کے افعال و اقوال میں اور برخاست و نشست میں اس کے انوار ظاہر ہو گئے، تو آپ صدیق کے نام سے موسوم ہوئے، اور آپ کو نہایت فراوانی سے تر و تازہ اور گہرا علم تمام عطا کرنے والوں میں سے بہتر عطا کرنے والے خدا کی بارگاہ سے عطا کیا گیا ہے۔ صدق آپ کا ایک راسخ ملکہ اور طبی خاصہ تھا، اور اس صدق کے آثار و انوار آپ رضی اللہ عنہ میں اور آپ کے ہر قول و فعل، حرکت و سکون اور حواس و انفاس میں ظاہر ہوئے۔ آپ آسمانوں اور زمینوں کے رب کی طرف سے منعم علیہ گروہ میں شامل کیے گئے۔ آپ کتاب نبوت کا ایک اجمالی نسخہ تھے، اور آپ ارباب فضیلت اور جواں مردوں کے امام تھے، اور نبیوں کی سرشت رکھنے والے چیدہ لوگوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں تو ہمارے اس قول کو کسی قسم کا مبالغہ تصور نہ کر، اور نہ ہی اسے نرم رویے اور چشم پوشی کی قسم سے معمول کر، اور نہ ہی اسے چشمہ محبت سے پھوٹنے والا سمجھ، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو بارگاہ رب العزت سے مجھ پر ظاہر ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرب رب الارباب پر توکل کرنا اور اسباب کی طرف کم توجہ کرنا تھا، اور آپ تمام آداب میں ہمارے رسول اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ذل کے تھے، اور آپ کو حضرت خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ازلی مناسبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو حضور کے فیض سے پل بھر میں وہ کچھ حاصل ہو گیا جو دوسروں کو لمبے زمانوں اور دور دراز اقلیموں میں حاصل نہ ہو سکا۔ تو جان لے کہ فیوز کسی شخص کی طرف مناسبتوں کی وجہ سے ہی رخ کرتے ہیں، اور تمام کائنات میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت جاری و ساری ہے۔ بس جس شخص کو قسام ازل نے اولیاء اور اصفیاء کے ساتھ ذرا سی بھی مناسبت عطا نہ کی ہو، تو یہی وہ معرومی ہے جسے حضرت کبریا کی جناب میں شکاوت و بدبختی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اتم و اکمل خوشبخت وہی شخص ہے جس نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا احاطہ کیا ہو، یہاں تک کہ الفاظ، کلمات اور تمام طور طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت پیدا کر لی ہو۔ بدبخت لوگ تو اس کمال کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس طرح ایک پیدائشی اندھا رنگوں اور شکلوں کو دیکھ نہیں سکتا، ایک بدبخت کے نصیب میں تو پر روب اور پر ہیبت خدا کی تجلیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی فطرت رحمت کے نشانات نہیں دیکھ سکتی، اور جذب اور محبت کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکتی، اور یہ نہیں جانتی کہ خلوص، خیر خواہی، انس اور فراخی قلب کیا ہیں، کیونکہ وہ فطرت تو ظلمات سے بھری پڑی ہے، یعنی کہ جو اندھا ہے۔ پھر اس میں برکات کے انوار اتریں تو کیسے؟ بلکہ بدبخت شخص کا نفس تو ایک تند و تیز آندھی کے تموج کی طرح موجیں مارتا ہے، اور اس کے جذبات حق اور حقیقت دیکھنے سے اسے روکتے ہیں، اس لیے وہ سعادت مندوں کی طرح معرفت میں راغب ہوتے ہیں، حق کی طرف نہیں آتا، جبکہ صدیق کی تخلیق مبدع فیضان کی طرف متوجہ ہونے اور رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ جبکہ صدیق کی تخلیق مبدع فیضان کی طرف متوجہ ہونے اور رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے کی صورت میں ہوئی۔ آپ صفات نبوت کے ظہور کے تمام انسانوں سے زیادہ حقدار تھے، اور حضرت خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بننے کے لیے اولا تھے،
اور اپنے مطبوع صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال اتحاد اور موافقت تامہ استوار کرنے کے اہل تھے۔ نیز یہ کہ وہ جملہ اخلاق، صفات اور عادات اپنانے اور انفسی اور آفاقی تعلقات چھوڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کامل مظہر تھے کہ تلواروں اور نیزوں کے زور سے بھی ان کے درمیان کا تعلق واقع نہ ہو سکے، اور آپ اس حالت میں ہمیشہ رہے، اور مصائب اور ڈرانے والے حالات نیز لعنت ملامت میں سے کچھ بھی آپ کو بےقرار نہ کر سکے۔ آپ کی روح کے جوہر میں صدق و صفا، ثابت قدمی اور تقوی شعری داخل تھی۔ خواہ سارا جہان مرتد ہو جائے، آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ پیچھے ہٹتے، بلکہ ہر آن اپنا قدم آگے بڑھاتے رہتے۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ بدری صحابہ کے ذکر میں یہ ذکر تھا، آخری جو چل رہا تھا وہ ختم ہوا۔ شاید بعض صحابہ کا جو شروع میں بیان میں نے کیے تھے، بعض تفصیلیں بعد میں آئی ہیں، وہ کسی موقع ملا تو بیان کر دوں گا، نہیں تو جب اشاعت ہوگی اس کی بدری صحابہ کی، اس میں وہ تفصیل چھپ جائے گی ان صحابہ کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر طرف ستاروں کی طرح ہماری رہنمائی کرنے والے یہ ہوں، اور جو معیار انہوں نے قائم کیے ہم بھی ان معیاروں کو قائم کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله